ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اپوزیشن ارکان نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ نون لیگ کی جانب سے میاں مرغوب، خلیل طاہر سندھو، خواجہ عمران نذیر نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، جبکہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بھی نون لیگ اراکین کے ہمراہ تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے گیس اور بجلی کے صارفین پر اضافی بوجھ نہ ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی کے شعبے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں بجلی اور گیس کے شعبوں میں موجود گردشی قرضے پر قابو پائے کے لیے جامع حکمت عملی واضح کرنے کے علاوہ غور کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے عزم کا اظہار کیا کہ مسلسل محنت اور مؤثر حکمت عملی سے اب بھی اس مسئلے پر دوبارہ قابو پا لیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل اس طرح مکمل کیا جائے گا کہ گردشی قرضہ بتدریج کم ہو کر بالآخر ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے کے محصولات میں اضافے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ترسیل کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا، جبکہ بجلی اور گیس کی چوری اور ضیاع کو روکا جا سکے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج کے واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اپنا موقف ہے اور مسلم لیگ کاف کی اپنی پارٹی پالیسی ہے، جبکہ تحریک انصاف کا اپنا نظریہ ہے۔ چودھری پرویز الہی ہماری نہیں اپنی پارٹی کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور پرویز الہی نے سمری پر دستخط کر کے مجھے دے دی ہے، اب وہ مجھے نہیں پھٹیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جنرل باجوہ کے متعلق بات نہ کرنا طے نہیں ہوا تھا اور میرے خطاب کے بعد 1 گھنٹہ پرویز الہی مجھ سے ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تو نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا سے متعلق قومی اداروں کی رپورٹ پریشان کن قرار دے دی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے بیان میں 1 سال میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 300 واقعات رونما ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال اتنی سنگین ہے اور پی ٹی آئی حکومت سوئی ہوئی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کے بارے میں قومی اداروں کی رپورٹ چشم کشا اور پریشان کن ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وفاق پر حملے کے لیے بندوقیں اور بندے جمع کرنے والوں نے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کی مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وفاق نے بھی خیبر پختونخوا کو پولیس اور سی ٹی ڈی کی استعداد کار میں اضافے کی پیشکش کی ہے، لیکن آج تک جواب نہیں ملا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان سے سوال کیا کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنے دے رہے تھے تو جب اسمبلیاں کیوں نہیں توڑیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینا پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان کا کھانا پینا اور روزگار 2 اسمبلیوں سے جڑا ہوا ہے۔ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ شور اس لیے ہے کہ ان کی چوری کا شور کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنے دے رہے تھے تو اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی؟ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ اقتدار جانے کے بعد عمران خان ذہنی مریض بن گئے ہیں، نہ ہی عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان عوام کی خیرات کے پیسے بھی سیاست میں لگاتے رہے ہیں۔ تلہ گنگ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان ایسا پتھر دل انسان ہے کہ اس کو غریب پر بھی ترس نہیں آتا، خیرات کے پیسے بھی اپنی سیاست میں استعمال کرتا ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی کہ عمران خان نے صرف گڑی کی ہی نہیں، خیرات کے پیسے بھی چرائے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ KPP میں CTD کی بربادی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں ملک میں امن آیا اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہوا۔ اگر PTI کی حکومت ختم نہ کرتے تو ملک سری لنکا بن جاتا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت الیکشن سے فرار حاصل کر رہی ہے، صدر اپنا آئینی حق استعمال کریں۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ PDM کے پاس نہ ووٹ ہے اور نہ عوام کی سپورٹ، صرف نوٹ ہیں۔ ان چوری کی وجہ سے کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یا نہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ ملک میں مہنگائی اور دہشت گردی کی لہر ہے، یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ صدر سپریم کمانڈر ہے، اپنا آئینی حق استعمال کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں بڑی شخصیات PTI میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورا پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان نے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت PDM کے صفوں میں کافی پریشانی ہے۔ بیرونی مداخلت کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ بلوچستان میں الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو حقوق دیے جائیں تو کوئی اسے ترقی سے نہیں روک سکتا۔ عمران خان کی حکومت بنے گی تب بلوچستان کو حقوق ملیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کی 21 جنوری کو وطن واپسی کی خبروں کی تردید کر دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی اطلاعات پر میاں نواز شریف سے رابطہ کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اطلاعات محض کیا سرائی ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پرویز الہی کے حالیہ انٹرویو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ آج وہ باتیں کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار شراب لائسنس جاری کرنے کے کیس میں لاہور عدالت میں پیش ہوئے، جہاں عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 5 جنوری تک مزید توسیع کر دی۔ عدالت کے باہر میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں صحافی نے عثمان بزدار سے متعلق پرویز الہی کے حالیہ انٹرویو پر سوالات کیے، جس پر سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 3.5 سال صوبے کی خدمت کی، جو کیا اس پر میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے پنجاب میں ریکارڈ ترقی یافتہ کام کرائے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ تمام کولیگز کا دل سے احترام کرتا ہوں، امید ہے کہ ان کو ساتھ لے کے اور بھی اہم چیزوں کو بہتر کریں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد نے چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمے کی سماعت کی، جس سلسلے میں سابق وزیر اعظم کے وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر اعوان نے عمران خان کی طبی بنیادوں پر آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت میں 10 جنوری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت بھی 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ سردار تنویر الیاس نے وفاقی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ آزاد کشمیر میں قائم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی واضح اکثریت ہے۔ وفاقی حکومت نے عدم استحکام پیدا کرنے کی مذموم کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق نے بجٹ میں کٹوتی کر کے آزاد کشمیر کی ترقی کو روکا ہے۔ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو انتخابات میں عوامی مینڈیٹ ملا۔ 32 سال میں بعد حکومت نے آزاد کشمیر میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بلدیات انتخابات کا انعقاد کروایا۔
اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے میو ہسپتال میں آپریشن کے آلات، سرجنز اور زخمیوں کی ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ اسپتال میں سرجنز، بینڈیج اور سرجری میں استعمال ہونے والی پٹیاں بھی دستیاب نہیں، جس کے باعث لواحقین طبی سامان بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ نجی ٹی وی کے مطابق ایمرجنسی میں جان لیوا الرجیز کے علاج میں استعمال ہونے والا انجیکشن اینستھیزیا کے ساتھ دینے والے اور درد کم کرنے والے انجیکشن، جبکہ سانس اکھڑنے میں دیے جانے والے ایمرجنسی انجیکشن بھی دستیاب نہیں۔ جبکہ ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر منیر کا کہنا ہے کہ ٹینڈر ہو گیا ہے، خریداری کا آرڈر بھی دیا جا چکا ہے، تاہم لوکل پرچیز مافیا کے باعث ادویات خریداری کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے نے 8 غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے کی ہدایت پر غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ عامر احمد خان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی رہائشی اسکیموں اور تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رہے گا، جبکہ آپریشن کے دوران غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے دفاتر، سڑکیں، چار دیواریاں اور دیگر سٹرکچر مسمار کیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اے اینڈ ایم ہومز، پام ویلاز، احساس ویلاز، مراک مارکیٹنگ، پنجاب اسٹیٹ، مولن وال نگر، بسم اللہ ایسوسی ایٹس اور گرین ویو کے قریب ایک غیر قانونی لینڈ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان کے صدر مقام امیر انشا میں خودکش حملہ ہوا، ایک فوجی سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، جبکہ ایک شہری بھی زخمی ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے 33 سالہ نائک عابد کا تعلق مانسہرہ سے ہے، جبکہ بلوچستان کے شہر خزدار سے اسپتال روڈ پر مرکزی بازار میں زوردار دھماکہ ہوا۔ واقعے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے 28 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ کسٹم نے 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کسٹمز نے جناح ٹرمینل پر کارروائی کرتے ہوئے ڈالرز میں دیگر غیر ملکی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بینکاک جانے والے 2 مسافروں سے 28 لاکھ روپے کی مساوی کرنسی برآمد ہوئی۔ مقدمہ درج کر کے محمد زبیر اور محمد آصف نامی مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق مسافروں نے ہینڈ بیگ میں چھپائی تھی۔ برآمد شدہ کرنسی میں ڈالر، بھارتی روپیہ، کورین اور فلپائن پیسوں شامل تھے، جبکہ کسٹم حکام کے مطابق 15 یوم میں 1.42 کروڑ روپے کے مساوی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے رکن کانگریس نے کہا ہے کہ بھارت سیکولر جمہوریت کے بجائے ہندو قوم پرست ریاست بننے کے خطرے سے دوچار ہے۔ امریکہ کے رکن کانگریس اینڈی لیون نے امریکی ایوان نمائندگان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلمان، ہندو، مسیح اور دیگر عقائد کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اینڈی لیون نے اس سے قبل کشمیر کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو کشمیر خبروں میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی انسانی حقوق اور جمہوریت کے معاملے پر بھارت کو غلط ڈگر پر لے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں شدت آنے اور جنگ طویل ہونے کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ یوکرین کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ روس کے قبضے سے کرائمیا کو چھڑوانے کے لیے جنگ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کرائمیا واپس لینے کے بعد اگلے سال اس کا دورہ بھی کریں گے، جبکہ روس کی طرف سے یوکرین کی اس دھمکی پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ جاپان نے چین کے اسٹریٹجک چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی پالیسیاں میں نمایاں تبدیلیاں کر دی ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ دفاعی پالیسیوں میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے، جس میں اخراجات میں نمایاں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے مثال دی کہ یوکرین میں جس طرح سے ہمارے پڑوسی ممالک اور خطے میں جوہری میزائل کی صلاحیتوں میں اضافہ تیزی سے ہوا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی بجٹ میں بڑی تبدیلی ناگزیر ہو گئی تھی، جبکہ چینی وزارت خارجہ نے جاپان سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جاپان ہمیشہ چین پر بے جا تنقید کرتا اور مفاہمت سے انحراف کرتا ہے، حالانکہ ہمارے مشترکہ مفادات بھی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ تھائی لینڈ میں سمندری طوفان فوجی کشتی الٹنے سے 31 فوجی ڈوب گئے، جبکہ 75 سے زیادہ جو ہیں ان کو بچا لیا گیا ہے۔ ترجمان تھائی لینڈ نیوی بحریہ کے ایک جنگی کشتی جنوب مشرقی سمندر علاقے میں طوفانی لہروں کے باعث الٹ گئی تھی۔ اس الٹنے والی کشتی کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل طور پر پانی میں ایک طرف ڈوب گئی ہے، جبکہ امدادی اداروں کے مطابق جنگی کشتی کے تلاش کا کام جاری ہے، جبکہ اس کا الیکٹرانک سسٹم خراب ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے رواں سال سردیوں میں ملک بھر میں بارشیں معمول سے کم ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی عوام کو معمول کے مطابق دسمبر میں ہونے والی بارشوں کا انتظار ہی رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر کی بارشیں اب جنوری میں ہوں گی اور جنوری میں بھی ہونے والی بارشیں معمول سے کم ہوں گی۔ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی رہے گی، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے میدانی علاقوں بالائی سندھ میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ ٹام کروز نے مداحوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے طیارے سے چھلانگ لگا دی۔ ہالی ووڈ کے 60 سالہ اسٹار ٹام کروز شوٹنگ کے دوران خطرناک اسٹنٹ خود کرنے کے لیے مشہور ہیں اور اس کے لیے اسٹنٹ مین کا سہارا نہیں لیتے۔ مشن امپاسبل سیریز کی فلموں نے ٹام کروز کے اسٹنٹس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ٹام کروز کی جانب سے مداحوں کے لیے ایک خصوصی پیغام ٹویٹر پر ویڈیو کی شکل میں جاری کیا گیا، جس میں وہ ایک پرواز کرتے ہوئے طیارے پر کھڑے ہیں۔ ویڈیو میں ٹام کروز نے کہا کہ ہم جنوبی افریقہ میں مشن امپاسبل ڈیڈ رینکنگ پارٹ 1 اور 2 کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سال کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہنا چاہتا، اور انہوں نے کہا کہ جبکہ فلم سیریز کی 7ویں فلم 2023 میں ریلیز ہوگی، جس کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اور عوامی اکثریت نے ایلان مسک کو ٹویٹر کی سربراہی چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ ٹویٹر کے سی ای او ایلان مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی سربراہی چھوڑنے کے حوالے سے عوام سے رائے لی اور اس کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 4 بجے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا تھا، جس میں 57.5% ووٹرز نے ایلان مسک کو ٹویٹر کے سی ای او کا عہدہ چھوڑنے کا کہا۔ اس کے مقابلے میں 42.5% نے ٹویٹر سربراہ کو برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ 1.75 لاکھ سے زائد افراد نے ایلان مسک کے پول میں ووٹ ڈالے، جبکہ ایلان مسک نے پول کراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ نتائج پر عمل کریں گے، مگر مزید وضاحت نہیں کی۔ البتہ ایک صارف کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو کوئی ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے۔ خبروں کی تفصیل آپ نے جانی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان کی آواز۔